بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ کی حکمرانی کے تحت اس کا دین حق ہمیشہ سے قائم ہے۔ ریاست ملکی آئین اور حکومت کا نام ہے۔ آج کی سیاسی دنیا میں جس کو آئین کہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے دین کہا ہے، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ ما کان لیہوذ اخاہ فی دین الملک، سورہ یوسف آیت 76۔ یوسف کے لیے ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین یعنی آئین کی روح سے روک لیں۔ اللہ کا دین یعنی آئین مملکت اسلام ہے، جو ملکی سطح پر ان کی حکمرانی کے تحت قائم ہے۔ خود انہوں نے سورہ آل عمران کی آیات 18 اور 19 میں فرمایا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، اور ملائکہ اور علم والے بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیں گے کہ اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، جو عزیز و حکیم ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملکی سطح پر دین کے تحت ایسی معاشی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ جن سے عوام کو تعلیم، روزگار، خوراک، لباس، مکان اور علاج وغیرہ کی سلامتی حاصل ہو۔ چنانچہ دین اسلام کو انسانوں کے لیے اپنی نعمت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین سے کفر کیا، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل یعنی پرفیکٹ کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام یعنی کمپلیٹ کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کی منظوری دی۔ اہم بات یہ کہ دین اسلام اس وقت دنیا کے ہر ملک میں قائم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سورہ بینہ آیت 5۔ انہیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت یعنی ملازمت اسی کے دین سے مخلص ہو کر کریں کہ جو ہر باطل سے الگ ہے، اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ دین قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور زکوٰۃ بمعنی انکم ٹیکس کو دین کہا ہے، اور اب ہدایت یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی
اور انفاق فی سبیل اللہ بمانی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بھی قرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث کو دین قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورہ انعام آیت 161۔ اے محمد کہہ دو کہ بے شک مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف کی ہدایت دی ہے، یعنی قائم دین کی، جس سے بنتی ہے ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھے، اور وہ مشرکین یعنی باطل حکمراں کی اطاعت کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ نے جو پہلے صلاۃ، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کو دین کہا ہے، تو اب اس دین میں معروف اور منکر کو بھی شامل کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ حج آیت 41۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں زمین یعنی ملک میں اقتدار دیں گے تو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں گے، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دیں گے، اور معروف یعنی قانونی کام کا حکم دیں گے، اور منکر یعنی غیر قانونی کام سے روکیں گے، اور سب امور کا حتمی انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کے حکمراں ہیں۔ اللہ کا دین چونکہ صلاۃ، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، معروف اور منکر کی صورت میں دنیا کے ہر ملک میں قائم ہے، اس لیے نئے مسلم پیشہ وروں نے اس دین کو قائم یعنی اسٹیبلش نہیں کرنا، بلکہ مستحکم یعنی سٹیبل کرنا ہے۔ اس حقیقت کو حکمراں اللہ نے سورہ نور کی آیت 55 میں یوں بیان فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے فلاحی کام کیے کہ انہیں زمین یعنی ملک میں خلافت یعنی حکومت دے گا، جیسی ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ان کے دین کو متمکن یعنی مستحکم کر دے گا جس کی اس نے ان کے لیے منظوری دی ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ لہذا میری ہی عبادت یعنی ملازمت کرو اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دو،
اور اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو صلاۃ، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، معروف اور منکر پر مشتمل بتایا ہے، وہ دنیا کے ہر مسلم اور غیر مسلم ملک میں قائم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو مسلم پیشہ ور حق پرست ہے، وہ مسلم اور غیر مسلم ملک میں قائم اس دین کو شعوری طور پر اللہ کی حکمرانی کے تحت اختیار کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دین کے عائد کردہ ان فرائض کی ادائیگی میں ذرا سی بھی ڈنڈی نہیں مارتا کہ وہ حکومت کے ساتھ ساتھ حکمراں اللہ کو بھی ان ذمہ داریوں کا دنیا و آخرت میں خود کو جواب دہ سمجھتا ہے، اور جو غیر مسلم پیشہ ور حق پرست ہے، وہ مسلم یا غیر مسلم ملک کے اس دین کو لاشعوری طور پر اللہ کی حکمرانی کے تحت اختیار کرتا ہے کہ حکومت کو تو اپنی ذمہ داریوں کا جواب دہ سمجھتا ہے، لیکن حکمراں اللہ کو نہیں، کہ جس سے ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا امکان رہتا ہے۔ اور اب آئیے اس اہم بات کی طرف کہ اللہ کا دین جو صلاۃ، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، معروف اور منکر کی صورت میں قائم ہے، تو ہمیشہ سے قائم ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ سورہ نحل آیات 51 اور 52۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ یعنی حکمراں نہ بنانا، بے شک واحد حکمراں اللہ ہے، تو تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کا دین واصب یعنی مسلسل قائم ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ یاد رہے کہ تسلسل سے قائم دین یعنی قرآنی آئین مملکت کو اختیار کرنا انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی فطرت یعنی طبیعت ہے، جس پر اس نے سب انسانوں کی فطرت یعنی طبیعت کو خلق کیا، یہ کہہ کر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ روم آیت 30۔ بس قائم رکھو اپنے چہرے یعنی شخصیت کو ہر باطل سے جدا دین کے لیے، جو اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اس نے انسانوں کی فطرت کو خلق کیا۔
اللہ کی اس تخلیق میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین قائم ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس حقیقت سے لا علم ہے کہ اللہ کا دین صلاۃ، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، معروف اور منکر کی صورت میں ہر ملک میں قائم ہے، کہ جس کے بغیر کوئی بھی ملک ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا۔ یہ وہ فرقہ باز، پرستش فروش مذہبی پیشوا ہیں جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سمجھتے ہیں، کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو کوئی کمائی نہیں ہوتی، کہ وہ پھر زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو دے سکے، کہ جس سے امور مملکت چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ نماز اور اس سے جڑی پرستشی خود ساختہ رسومات ہیں، جنہیں پھر مذہب کا نام دے کر فرقہ باز، پرستش فروش مذہبی پیشوا اسلامی ملک میں پہلے سے قائم دین کی جگہ نافذ کرنے کے لیے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں، میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے، اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جس روز ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا اس کے دوسرے روز اسلامی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ ریفرنس ہے جماعت اسلامی کا ترجمان، ایشیا، 9 مئی 1976۔ چنانچہ وہ اپنی جماعت کے صالحین کو اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں، تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہذا آگے بڑھو اور لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور حکمرانی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ ریفرنس ہے خطبات صفحہ 235۔ حکمرانی ملنے کے بعد صالحین اپنی جماعت کے پرستش یافتہ مذہب کو کیسے نافذ کریں گے؟ سید ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں، جن علاقوں میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا۔ تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے۔
فرائض و واجبات دینی کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ریفرنس ہے کتابچہ مرتد کی سزا اسلامی قانون میں، اگست 1953، صفحہ 76۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی طرح غلام احمد پرویز نے بھی ان لوگوں کے قتل کا فتویٰ جاری کر رکھا ہے جو اس کے پیش کردہ نظام ربوبیت کے ملکی سطح پر قیام کی عملاً مذمت کریں گے، کہ جسے اس نے قرآن کو 7 مقامات پر مسخ کر کے کمیونسٹ زدہ بنایا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اگر ایسا وقت آ جائے کہ مفاد پرست گروہ اس نظام ربوبیت کے قیام میں عملاً مزاحمت کرے یا اس نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے، اور نہ تو دلائل و براہین سے بات سمجھنے کو کوشش کرے اور نہ ہی آئین و قوانین کا احترام کرے، تو اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ ان کی انسانیت سوز سرکشی کو تلوار کے زور سے روکا جائے۔ نظام ربوبیت از غلام احمد پرویز، صفحہ 188۔ ان پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کی یہ قتل و غارت اس پاکستان میں بھی ہوگی جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت نے فروری 1948 میں امریکہ کی براڈ کاسٹنگ کمپنی کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا۔ پاکستان کا آئین ابھی تشکیل دیا جانا ہے۔ یہ آئین پاکستان کی آئین ساز اسمبلی تشکیل دے گی۔ مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ اس آئین کی کیا شکل ہوگی، لیکن یہ تو میں یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جمہوری آئین ہوگا اور اس کے بنیادی اصول و ضوابط اسلام کے عین مطابق ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات جو آج سے 1300 سال پہلے بھی قابل عمل تھیں اور آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں، اسلام کے تصورات و اصول پرستی عین جمہوری ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی یعنی مذہبی پیشوائیت رائج نہیں ہوگی، جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ خدائی مشن کو پورا کریں۔ بہرحال اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان کا دین تسلسل سے قائم چلا آ رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی بتا دی، یہ کہہ کر کہ یہ دین حق ہے جو بذریعہ محمد رسول اللہ باطل ادیان پر غالب آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ صف آیت 9۔ وہی اللہ ہے
جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دیگر ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین یعنی باطل آئین پرستوں کو اس سے کراہت آئے۔ اس آیت میں جو اللہ نے اپنے دین کو حق کہا ہے، تو اب خود ہی اس حق کے معنی کی تصریح کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیات 35 اور 36 میں فرمایا، اے محمد ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں کون ایسا ہے جو حق پر مبنی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے۔ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ حق پر مبنی ہدایت اللہ دیتا ہے، تو کیا جو حق پر مبنی ہدایت دے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہ پائے جب تک ہدایت نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بارے کیسا حکم کرتے ہو؟ اور اکثر لوگ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا۔ بے شک حق سے ظن کچھ غنی یعنی مالدار نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کو علم ہے جو کام تم کرتے ہو۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ آیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میں جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ حق سے ظن کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ حق کو اگر ظن سے بدل دیا جائے تو وہ انسان کو کچھ امیر نہیں کرتا۔ اور اب یہ سوال کہ حق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ حق ہے، یہ کہہ کر قُلِ اللَّهُ یہدی للحق۔ ہدایت میں موجود صلاۃ سے مراد ہے ہر قسم کی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کہ جس سے انسان جو کچھ کماتا ہے اس سے پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کر سکے، کہ جس سے ملک کے تمام مالیاتی امور چلتے ہیں۔ اس طرح ہدایت میں موجود صلاۃ حق ہے کہ پیشہ وروں کو امیر کرتی ہے، اور پیشہ وروں کا کیا ہوا انفاق فی سبیل اللہ بھی حق ہے کہ ملک کو امیر کرتا ہے۔ لیکن اگر صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز یعنی پرستش سے بدل دیا جائے تو وہ نمازی کو کچھ کما کر نہیں دیتی کہ وہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کر سکے۔ اس طرح نماز ظن یعنی باطل ہے کہ نماز پڑھنے میں لگے وقت کی نسبت نمازی کو غریب کرتی ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اگر کسی اسلامی ملک کے کروڑوں مسلم خواتین و حضرات صلاۃ کو پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی بجائے نماز سمجھ کر 5 وقت پڑھنے میں لگ جائیں اور اس کے لیے روزانہ مساجد اور امام بارگاہوں وغیرہ میں آنا جانا شروع کر دیں، تو کمائیاں کون کرے گا اور کس وقت کرے گا کہ جن سے انسان اپنی ضروریات زندگی خریدتا ہے؟
اور پھر یہ کہ کمائیاں نہ ہونے سے انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہوگا کہ جس سے پورا ملک چلتا ہے؟ ملک چلے گا نہیں بلکہ اس کا پٹھا بیٹھ جائے گا اور کوئی غیر مسلم ملک اس پر قبضہ کر لے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہدایت یافتہ لوگ کمائیاں کرتے ہیں اور پرستش فروش مذہبی پیشوا یعنی ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، ملنگ، کتب، غوث، درویش، صوفیہ اور قلندر وغیرہ انہی ہدایت یافتہ لوگوں کی جاہلیت سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی پرستشیں بیچتے ہیں۔ اس فروخت کی وہ کتنی قیمت وصول کرتے ہیں؟ مثلاً شیعہ عالم جناب جواد نقوی کہتے ہیں، یہ مذہب کے پلیٹ فارم پر آ کر کاروبار کرتے ہیں۔ ابھی محرم آ رہا ہے، جو سب سے زیادہ فرقہ وارانہ باتیں کرے گا اسے سب سے زیادہ مجالس کی دعوت ملے گی اور اس کا اتنا زیادہ ریٹ بڑھے گا۔ ذاکر پہلے 10 مجالس کے 15 لاکھ لیتے تھے، اب 35 لاکھ لیتے ہیں، اور دوسرے فرقے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ریفرنس ہے facebook.com۔ یہ صرف فرقہ باز پرستش فروش مسلم مذہبی پیشوا ہی نہیں جو اپنے پیروکاروں کا مالی نقصان کرتے ہیں، بلکہ اس میں پرستش فروش ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، بدھ اور سکھ مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں۔ کچھ دن ہوئے انڈیا میں ایک ہندو مذہبی پیشوا اشوک سکسینا نے فتویٰ جاری کیا کہ اگر سولر پینلز کے ذریعے شمسی توانائی استعمال کی جائے تو سورج دیوتا پریشان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ 17 اگست 2023 کو اس کے جنونی پیروکاروں نے سولر پینلز کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح دنیا کے یہ سب پرستش فروش مذہبی پیشوا زن یعنی باطل ہیں کہ اپنے پیروکاروں کا مالی نقصان کرتے ہیں۔ لہذا ہدایت یافتہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کمائی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو دے کر معاشرے میں نکھٹو پیدا نہ کریں کہ اس سے خود وہ اور ان کا ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو چین کی مثال سے سمجھیے کہ جس کے صرف 5% لوگ مختلف پرستشیں کرتے ہیں اور 95% لوگ دہریے ہونے کی بنا پر کوئی پرستش نہیں کرتے، کہ ان کے پاس پھر زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کام کام اور بس کام سے خود کو اور اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنا۔ اس طرح پرستشوں اور کرپشن سے پاک چین آج ریاستی سرمایہ داری کو کمیونسٹ پارٹی کے آہنی سیاسی نظام کے تحت اختیار کر کے دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔
اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ محمد رسول اللہ دین حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے آئین کو کیسے باطل ادیان یعنی عوام اور ملک کو غریب کرنے والے آئینوں پر غالب کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اپنی حیات میں دین حق پر عمل کر کے، اور اب اپنی حیات کے بعد مومنین کے نفوس سے مبعوث ہو کر کہ قرآن نے فرمایا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، سورہ احزاب آیت 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نفوس سے ان کے قریب تر ہیں۔ مومنین یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس دینے والوں کا تعلق تو ہر پیشہ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں کن پیشہ ور مومنین کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ وغیرہ جو باطل یعنی ملک کو غریب کرنے والی قانون سازی کی بجائے حق یعنی ملک کو امیر کرنے والی قانون سازی کرتے ہیں۔ چنانچہ اراکین پارلیمنٹ کو مخاطب کر کے قرآن کریم نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ حج آیت 78۔ اللہ کے لیے جد و جہد کرو تو حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والی جد و جہد کرو۔ اسی نے تمہیں منتخب کیا کس لیے؟ بطور رکن پارلیمنٹ، اور تم پر دین یعنی ملکی آئین میں قانون سازی بارے کوئی تنگی نہ رکھی۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ مومن اراکین پارلیمنٹ کے نفوذ سے کس صورت میں مبعوث ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قوت کی صورت میں، اس لیے کہ وہ عرش یعنی کائناتی سیکریٹریٹ والے اللہ کے ہاں قوت کی صورت میں رہائش پذیر ہیں، کہ جنہوں نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ امین، سورہ تکویر آیات 19 تا 21۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، وہ قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے پاس قیام پذیر ہے، کہ جہاں اس امانت دار کی اطاعت کی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی اندیکھی قوت کی ماہیت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ نے کہا اور ہم نے مان لیا، اسی طرح جس طرح ہم کائنات میں موجود دیگر اندیکھی قوتوں مثلاً کاسمک فورس، نیوکلیئر فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور گریویٹیشنل فورس وغیرہ کو تسلیم کرتے ہیں، ویسے بھی ہم مسلمان اللہ تعالیٰ، ملائکہ، شیطان، ابلیس اور جن وغیرہ کے وجود کو از روئے قرآن تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر محمد رسول اللہ کے وجود کو بھی اپنے پاس محسوس کرنا ہوگا۔ میں کرتا ہوں
کہ جب قرآن کا مطالعہ اور اس پر عمل کرتا ہوں، چنانچہ نفس میں سے قوت کی صورت میں مبعوث ہونے والے محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والوں سے حیرت زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ ہدی الی صراط مستقیم۔ سورہ آل عمران آیت 101۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں یعنی تمہارے اندر ہے، تو جو اللہ سے وابستہ ہوا وہ یقیناً صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیا گیا۔ یاد رہے کہ قرآن میں اللہ نے مومنین کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، یہ کہہ کر یاد اللہ فوق ایدیہم، ریفرنس ہے سورہ فتح آیات 10 اور 18۔ چنانچہ بحث و مباحثہ کے بعد باطل قانون سازی کو مومن اراکین پارلیمنٹ کے ہاتھوں ہونے والی شکست کو خود سے منسوب کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ سورہ انبیاء آیت 18۔ بلکہ ہم تو حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے قانون کو باطل یعنی عوام اور ملک کو غریب کرنے والے قانون پر کھینچ مارتے ہیں، جو اس کا دماغ کچل دیتا ہے تو دفعتاً وہ فنا ہو جاتا ہے، لہذا تمہارے لیے تباہی ہے اس یعنی باطل قانون سے جو تم بناتے ہو۔ اور اب باطل قانون پر حق قانون کی کامیابی کا اعلان محمد رسول اللہ سے کراتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 81۔ اے محمد کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور اب آئیے اس اختیار کی طرف جو حکمراں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 256 میں لا اکراہ فی الدین کہہ کر رکن پارلیمنٹ کو دیا ہے کہ وہ حق دین یا باطل دین کے مطابق قانون سازی کرے۔ دین میں جبر نہیں، بے شک غی یعنی غلط دین سے رشد یعنی صحیح دین الگ بیان کر دیا گیا، تو جو طاغوت یعنی باطل حکمراں یعنی ملک اور عوام کو غریب کرنے والے حکمراں کا کفر کرے اور ایمان لائے اللہ پر، تو بے شک اس نے مضبوط کڑا تھاما جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا
علم والا ہے۔ لیکن جو مسلم رکن پارلیمنٹ ہے وہ لا اکراہ فی الدین کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے باطل آئین پرستوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ جواب دیتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِینُکُمْ وَلِیَّ دین۔ سورہ کافرون آیات 1-6۔ اے محمد کہہ دو کہ اے کافرو یعنی باطل آئین پرستو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرنے والے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا باطل دین اور میرے لیے میرا حق دین۔ ان آیات میں جو باطل آئین پرستوں کو کافر کہا گیا ہے تو یہ حقیقت سورہ بقرہ کی آیت 217 سے بھی واضح ہے کہ جس میں دین حق یعنی ملک اور عوام کو امیر کرنے والے آئین کو چھوڑنے والوں کو کافر قرار دے کر انہیں پھر جہنم کی نوید دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کے دین حق سے منہ پھیر لے اور اسے پھر موت آ جائے اور اس طرح وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام تنویر گوہر کے اس شعر پر کرتا ہوں، باطل و ناحق سے امید کرم کرتے رہے، جو نہ کرنا تھا ہمیں وہ کام ہم کرتے رہے۔ شکریہ۔